رکھتا۔ آئیے ایک حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے تھے، ایک نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خرید لی۔ اب جس بندے نے زمین بیچی وہ پیسے لے کر اپنے گھر میں، جس نے خریدی وہ پیسے دے کر اپنے گھر میں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جس نے زمین خریدی تھی نا، وہ اس زمین کو تیار کرتا ہے کوئی فصل لگانے کے لیے، اس کے اندر ہل چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ہل چلاتے چلاتے ایک جگہ پہ آ کے ہل رک جاتا ہے، پھر چلایا پھر رک گیا، پھر چلایا پھر رک گیا۔ نیچے ایک سونے کا مٹکا تھا، سونے کا مٹکا اس نے اٹھایا۔ آج ہماری طرح ہوتا تو سب سے پہلے اس کو چھپا کر، لوگوں کی نظروں سے اس کو بچا کر پہلے اس کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آتا، پھر آ کے دوسرا کام کرتا۔ نہیں، اس کے دل میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، خشیت الہی تھی۔ اس نے دل کے اندر سوچا بھائی میں نے صرف زمین کے پیسے دیے ہیں، اس زمین سے سونا نکلا ہے، لہذا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اٹھایا سونے کے مٹکے کو، جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس لے کے چلا گیا۔ بھائی یہ تیری زمین سے سونا نکلا ہے، میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، سونے کے پیسے نہیں دیے، لہذا یہ سونا تیرا ہے۔ اب وہ جس نے زمین بیچی تھی اس کے اندر بھی تقویٰ تھا، اس کے اندر بھی پرہیزگاری تھی، اس کے اندر بھی، اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے زمین بیچ دی ہے، اس کے اندر سے سونا نکلے، چاندی نکلے، ہیرے جواہرات نکلے یا خاک نکلے، اب میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب دونوں آپس کے اندر بحث کر رہے ہیں، کس بات کے اوپر؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ مال تیرا ہے، یہ سونا تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ اسی بحث مباحثے کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا، جاؤ ان کے مابین فیصلہ کرو جا کے۔ آیا فرشتہ، انسانی شکل کے اندر آیا، اور وہ فیصلہ کرنے والا بھی ہمارے ججوں یا ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں تھا، ہمارے فیصلہ کرنے والوں کی طرح نہیں تھا۔ اگر ان کی طرح ہوتا نا، وہ کہتا اگر تم نہیں مانتے چلو مجھے تو میں اپنے گھر میں لے جاتا ہوں۔ نہیں، فیصلہ کرنے والا آیا، آ کے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے ساری بات سنائی۔ فیصلہ کرنے والا کہتا ہے تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سونا جو نکلا ہے اس سونے کو اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کے اوپر لگا دو، تمہارا جھگڑا بھی ختم، تمہارا جھگڑا بھی ختم۔ یہ ہے وہ اللہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام حضرت نافع اور ان کا شاگرد بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر نکلے کسی کام کے لیے، مدینہ سے کافی دور چلے گئے، اور ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھی بھی تھے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک جگہ پہ رکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے نا، انہوں نے ان کے لیے دسترخوان لگایا، کھانا لگایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کے اوپر آئے نا، دسترخوان کے اوپر آئے، تو آپ کھانا کھانے ہی لگے تھے، اسی دوران ایک چرواہا ان کے پاس سے گزرتا ہے جو بکریوں کو چروا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یار ان کو بند کر دو، آپ کیا جمعہ پڑھنے آتے ہیں؟ یہ مسجد ہے کوئی؟ پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی، ہر جگہ پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے فون بند کر دو، فون بند کر دو۔ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے ہم فون نہیں بند کر سکتے۔ وہ جو بندہ تھا چرواہا ان کے پاس سے گزرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آواز دی، کہا ہلم یا راعی ہلم فصف من هذه السفرۃ۔ وہ چرواہے سے کہنے لگے او چرواہے آؤ ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، آؤ ہمارے ساتھ مل کر دسترخوان کے اوپر بیٹھو، کچھ کھا پی لو۔ چرواہا آگے سے کہتا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی گرمی، اور پھر پہاڑوں کی گرمی، اور اتنی تیز قسم کی اور اتنی گرم قسم کی ہوا چل رہی ہو، تو نے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے بکریوں کو چروا رہا ہے۔ آگے سے وہ چرواہا کہتا ہے میں اپنے ان دنوں کے لیے ان اعمال کو جمع کر رہا ہوں جس دن بندہ اعمال کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس دن اعمال نہیں کر سکے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ بڑا تقوی والا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، میں ذرا اس کا امتحان لوں کہ اس کا ایمان، اس کا تقوی کتنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس ارادے سے اسے کہتے ہیں بھائی اس بکریوں کے ریوڑ سے ہمیں ایک بکری بیچ دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس بکری کا ذبح کرنے کے بعد گوشت بھی تمہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگا بھائی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں ایک غلام ہوں، میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تیرا آقا، تیرا جو مالک ہے وہ کون سا اس وقت دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ پوچھے گا کہ ایک دو بکریاں کم ہیں، کہنا ہم پہاڑوں کے اندر گئے تھے، پہاڑوں کے اندر ایک بکری دو بکریاں گم ہوگی، نہیں پتہ چلا، میں واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ان باتوں کو سننے کی دیر تھی۔ وہ جو چرواہا تھا نا، حضرت عبداللہ بن عمر سے جب دور جانے لگا، اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس بات کو دہراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے جانے کے بعد کہتے ہیں اس نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر جب مدینہ میں واپس پہنچے، اپنے گھر پہنچے، جا کر اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا، پیسے دے کر بھیجا، جاؤ اس بندے جس کا وہ غلام ہے اس کے پاس جا کر اس سے کہہ دو اس غلام کو آزاد کر دے، اور جتنی اس کے پاس بکریاں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت عبداللہ بن عمر نے خرید کر اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، اور وہ ساری کی ساری بکریاں کا اس کو مالک بنا دیا۔ کس وجہ سے بنایا؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ پہلے وہ غلام تھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے تقوی کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا۔ پہلے وہ کسی کا ملازم تھا، پہلے وہ کسی کے ماتحت کام کرتا تھا، اس کے تقوی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا قرآن جو اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری مشکلات کو آسان کرنا اور ایسی جگہوں سے رزق دینا جہاں سے تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ رب رحمان کا کام ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے والوں کے متعلق اللہ نے ایک اور مقام پر بڑی خوبصورت بات کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے تقوی کو اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا چھوڑ دیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو آسمان سے بھی رزق دوں گا، زمین سے بھی رزق دوں گا۔ تقوی اختیار کرنا کوئی معمولی عمل ہے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ نے کیا خوبصورت بات کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب یعنی جو مسلمان مومن ہیں جن کے اوپر اللہ نے قرآن مجید اور دیگر کتابوں کو اتارا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، ان کی سیئات کو ان سے دور کر دوں گا۔ اور فرمایا وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، میں ان کو بہت بڑے بڑے جو باغات والی جنت ہے اس جنت کے اندر ان کو داخل کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ آج ہم بھیک مانگتے ہیں غیر مسلم سے جا کر، ہم جا کر IMF کی قدموں میں جا کے گرتے ہیں۔ کیوں گرتے ہیں؟ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں او میں نے جو تمہارے اوپر قرآن، تورات، انجیل، زبور اتاری ہے اس کے اندر جو قوانین اتارے ہیں ان کو زمین کے اوپر نافذ تم کر دو، میں آسمان سے بھی رزق دوں گا، تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی رزق دوں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ یہ ہے پہلی چیز، تقوی جب ہمارے اندر آ جائے گا اللہ ہمارے رزق کے اندر برکتوں کو عطا فرما دے گا۔ تقوی کیسے آئے گا؟ جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں ہم جھوٹ نہ بولیں، سچ بول کر اس کو بیچیں۔ اگر ہم کسی سے خریدتے ہیں
جب ہم خریدنے لگتے ہیں اس کی صحیح معنوں میں قیمت ادا کریں، رشوت سے باز آ جائیں، چوری اور ڈکیتی سے باز آ جائیں اور دھوکہ زنی سے باز آ جائیں۔ جب ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو خدا کی قسم ہے اللہ ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے پہلی چیز جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے رزق کے اندر برکت کو عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز کون سی ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دے، تمہاری روزی روٹی کو بڑھا دے، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے پھر بھی شکر، زیادہ دیا ہے پھر بھی شکر، درمیانہ دیا ہے پھر بھی شکر۔ اگر اللہ نے 3 ٹائم کا کھانا تمہیں دے دیا ہے تو تم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا سرمایہ دار کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اگر تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، اگر تم اس کی نافرمانیاں کرو گے، اگر تم اس کی حدود کو پامال کرو گے، اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید قسم کا میرا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو رزق کے اندر اضافہ کرنے والی 2 چیزیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو لوگ بھی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہمارا پورے کا پورا ملک ہی اس جو دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے اس بات کا شکار ہے اور اس بات کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے۔ اللہ ایک تو ہمارے ایمان کو مضبوط فرما اور دوسرا ہمارے اندر تقوی للہیت اور خشیت الہی کو پیدا فرما۔ اللہ ہمارے رزق کے اندر اپنی برکات کو نزول فرما۔ اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کو کھول دے۔ اللہ ہماری غیبی امداد فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو ہم نے سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔